جس پر میں نے حیران ہو کر کہا کہ میں کراچی آ کر کیا کروں گی۔ تب اس نے بتایا کہ کراچی کا ایک سب سے بڑا ہوٹل ہے جہاں نئے اسٹاف کی ضرورت ہے اور اچھی تنخواہ بھی دیں گے، کھانا پینا سب فری۔ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، مجھے امید ہے کہ تمہیں نوکری مل جائے گی۔ جس پر میں کچھ سوچتے ہوئے بولی کہ رہوں گی کہاں اور میرے پاس کرائے کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ تب اس نے کہا کہ فکر کیوں کرتی ہو، میں ہوں نا، میرے گھر کا پچھلا پورشن خالی ہے، تم وہاں رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں کافی خوش ہوئی مگر ایک دم پریشان ہو کر کہا کہ امی اور بہنوں کا کیا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اقرا کہنے لگی تم پریشان کیوں ہوتی ہو، علیزہ ہے نا، اب وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ گھر نہ سنبھال سکے، 20 سال کی ہے، وہ سنبھال لے گی، اور تم نے تو سب کچھ 17 کی عمر میں ہی سنبھال لیا تھا، تو وہ بھی کر لے گی، دونوں بہنوں کو بھی اور تمہاری امی کو بھی دیکھ لے گی۔ بس تھوڑے وقت کی تو بات ہے، جب تمہاری تنخواہ آنے لگے اور حالات اچھے ہو جائیں تو ان کو بھی اپنے پاس بلا لینا۔ اقرا کی اس بات پر میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اقرا نے کہا کہ میں نے کل کراچی واپس جانا ہے، جو بات ہو کل تک بتا دینا تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اقرا خداحافظ کہہ کر رخصت ہو گئی۔ میں کافی دیر تک سوچتی رہی۔ رات کو جب سب کھانا کھا رہے تھے تب میں نے اقرا سے ہوئی تمام گفتگو بتا دی، جس پر علیزہ نے کہا کہ آپی اب بالکل فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، آپ کل اقرا باجی کے ساتھ کراچی چلی جائیں۔ علیزہ کی بات سن کر دل کو تسلی ہوئی مگر جب امی کی طرف دیکھا تو وہ کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ وجہ پوچھنے پر ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگیں کہ جوان بیٹی اجنبی شہر میں اکیلی کیسے رہے گی، اور گھر کے حالات ایسے ہیں کہ روک بھی نہیں سکتی۔ میں نے کہا امی میں اکیلی کہاں ہوں، اقرا بھی تو ہوگی، اور ویسے بھی میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں کہ دنیا کی سمجھ نہ ہو۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں تو بے فکر ہو جائیں، آپ کی بیٹی آپ کا مان کبھی نہیں توڑے گی۔ میری بات پر امی ہلکا سا مسکرائیں اور مطمئن ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ مگر اپنا بہت خیال رکھنا۔ جس پر میں نے امی کو گلے لگایا اور خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد میں نے اقرا کو کال کی اور جانے کے متعلق بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ صبح 9 بجے تیار رہنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے میں تیار رہوں گی کہہ کر کال بند کر دی اور سامان پیک کرنے لگی۔ صبح اقرا مجھے لینے آ گئی، میں سب سے ملی، بہنوں کو نصیحت کی کہ امی کا خیال رکھیں اور خوب دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ پھر امی سے ملی، امی نے خوب دعائیں دیں اور مجھے رخصت کیا۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم کراچی پہنچ گئے۔ گھر کی صفائی ستھرائی اور سامان سیٹ کرنے میں پورا دن نکل گیا۔ اقرا نے بھی بہت مدد کی، رات کو کھانا باہر سے منگوایا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے امی اور بہنوں کو بہت یاد کیا۔ مجھے اداس دیکھ کر اقرا نے پوچھا کیا ہوا، تم اداس لگ رہی ہو؟ ہاں بس امی کی یاد آ رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کل ہی انٹرویو کے لیے چلی جانا۔ اقرا کی بات سے مجھے حوصلہ ہوا۔ صبح جلدی ناشتہ کر کے میں انٹرویو کے لیے چلی گئی۔ وہاں کئی اور کینڈیڈیٹ موجود تھے۔ مجھے تھوڑی فکر ہونے لگی کہ مجھے نوکری ملے گی یا نہیں۔ میں دعائیں کرنے لگی۔ جب میرا نمبر آیا اندر گئی تو غیر یقینی طور پر مجھے نوکری مل گئی۔ اللہ کا نام لے کر میں نے نوکری شروع کی۔ میں بہت خوش تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ کمروں کی صفائی کرنا، کھانا سرو کرنا، برتن دھونا، کچن کی صفائی کرنا میری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ میں اوور ٹائم بھی کرتی جس سے اچھی تنخواہ ملتی۔ ایک دن معمول کے مطابق میں ایک ٹیبل پر کھانا سرو کرنے گئی۔ کھانا آرڈر کرنے والے 3 لڑکے تھے جو کہ دکھنے میں ہی امیر باپ کی بگڑی اولاد لگ رہے تھے۔ میں کھانا سرو کر کے واپس پلٹی ہی تھی کہ ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جس پر میں گھبرا گئی اور اچانک پیچھے ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس پر وہ بھڑک اٹھا اور شور مچانے لگا۔ مینیجر بھی وہاں آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے حق میں بات ہوگی مگر ایسا نہ تھا۔ وہ لڑکے مینیجر کو شکایت کرنے لگے اور مجھے نوکری سے نکالنے کا کہنے لگے، جس پر مینیجر ان سے میری طرف سے معافی مانگنے لگا
اور مجھے بھی معافی مانگنے کے لیے کہا۔ میں اس رویے پہ حیران تھی، مگر مجھے جو کرنے کے لیے کہا گیا میں نے کر دیا۔ میں نے معافی مانگی اور کچن میں آ گئی۔ مینیجر بھی میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا اور آتے ہی مجھ پر برس پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صاحب پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ تمہیں ابھی نوکری سے نکلوا سکتے تھے، جانتی ہو؟ جس پر میں نے کہا کہ سر میری کیا غلطی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ جس پر مینیجر غصے سے بولا کہ ہاتھ ہی پکڑا تھا تو پکڑنے دیتی۔ اگر یہاں کام کرنا ہے تو یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ یہ لوگ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین کے بیٹے ہیں، اگر انہیں ناراض کیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی نوکری جائے گی۔ میں تمہاری آدھی تنخواہ کاٹ رہا ہوں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ میں معافی مانگتی رہ گئی، مگر جو ہونا تھا وہ تو